تن تن کے کھڑے ہوتے ہیں کیوں سرو چمن آج، تن تن کے کھڑے ہوتے ہیں کیوں سرو چمن آج، دکھلاتے ہیں کیوں گل بن گل تازہ پھبن آج، کیوں بدلی ہیں پھولوں نے قبا رنگ برنگی، کیوں بدلی ہیں پھولوں نے قبا رنگ برنگی، کیوں شوخی پہ ہیں گل بن و نسرین و سمن آج، کیوں انڈی چلی آتی ہیں رحمت کی گھٹائیں، کیوں لگ رہی عالم میں ہے رحمت کی برن آج، ہے کس کی شب وصل کے گلشن ہی نہیں ایک، ہے کس کی شب وصل کے گلشن ہی نہیں ایک، جو بن نیا دکھلاتے ہیں بن بن کے جو بن آج، ہو نسخہ امکان سے آیا معنی توحید، ہو نسخہ امکان سے آیا معنی توحید، ہو جائے متن شرح بنے شرح متن آج۔ ساتھیو، برسوں پہلے ایک رات گزری ہے۔ یہ وہ رات تھی کہ آفتاب عالم تاب بھی اس سے قصب ضیاء کر رہا تھا۔ بڑے بڑے مہر جمال اپنی نگاہیں نیچے کیے حیرت سے جلوہ گر بنے کھڑے تھے۔ اس کی ادنا سی تابش ذروں کو چمکا اور عالم کو ضیاء بار بنا رہی تھی۔ وادی طور میں جس جلوے پر ہزاروں پردے تھے، آج وہ بے نقاب تھا۔ وہ جس کی ایک جھلک نے جناب کلیم کو بے خود کر دیا تھا، آج وہ بے حجاب تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ شب معراج جانا است امشب، شب معراج جانا است امشب، مزین عرش رحمان است امشب۔ آج کی رات معشوق کی معراج کی رات ہے، آج کی رات عرش رحمان آراستہ ہے۔ ساتھیو، آراستہ کیوں نہ ہوتا؟ دنیا میں کوئی یار کسی یار سے ملنے جائے تو اس کا نخرہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ آج تو محبوب خدا خدا سے ملنے جا رہا تھا۔ چمن شگفتہ دمن شگفتہ، غلاب خنداں سمن شگفتہ، بنفشہ و نسترن ہیں کلیاں مسکرا رہی ہیں، جہاں خوشیاں کیوں نہ منائے۔ ہے کس کی شب وصل کے گلشن ہی نہیں ایک، جو بن نیا دکھلاتے ہیں بن بن کے جو بن آج۔ ساتھیو، معترضین نے اعتراض کیا، مگر معراج مصطفیٰ ایک ایسی درخشندہ و تابناک حقیقت ہے کہ عقل و فلسفہ اس کی حقانیت کے اعتراف پر مجبور ہے۔ قرآن کریم کی آیات بینات اور احادیث صحیحہ کی تجلیات اس عظیم الشان معجزے پر عالم افروز کرنیں ڈال رہی ہیں، اور یہ مسئلہ آفتاب نصف النہار کی طرح نور علی نور ہے۔ اب یوں کہہ لیں، عقل چے و اند چے مقامست ای، عشق شناس کے دامست ای۔ عقل بیچارے کو کیا پتہ یہ کیا مقام ہے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ عقل بیچارے کو کیا پتہ، عشق کو معلوم ہے یہ کیسا دام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کو 34 بار معراجیں ہوئیں، ایک بار مع الجسد اور باقی روحانی معراجیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اسریٰ فرمایا کہ جس کے معنی ہے سیر کروانا۔ سیر میں راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کے الفاظ نہیں فرمائے، کیونکہ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، اور تھکاوٹ و مشقت محبوب کی شان محبوبی کے خلاف ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس ساری روانگی میں، سارے راستے میں راحت ہی رہی، سکون ہی رہا، نہ تھکاوٹ ہوئی نہ مشقت ہوئی۔ ساتھیوں، رک کے بات کروں، تھکاوٹ اور مشقت تو اسے ہو جو کمزور ہو۔ ارے جس کی طاقت کا مقابلہ جبریل بھی نہ کر سکے، جبریل بھی تھک کر سدرہ پر کہہ دیں، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اگر میں بال کی نوک کے برابر قدم بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ ساتھیوں، قربان اپنے آقا پر جو عرش سے بھی پار گئے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بڑا ہی وجد آفرین نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بعبدہ سے تعبیر کیا، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ نہیں فرمایا۔ یعنی یہ نہیں کہا اللہ اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو معراج پر لے گیا، بلکہ یوں کہا اللہ اپنے بندے کو معراج پر لے گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ آج تو حضور علیہ السلام مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے تھے،
آج شان رسالت کے اظہار کا وقت نہیں، اظہار ابدیت کا وقت تھا۔ چلیں اس بات کو مان لیا جائے تو بھی عبدی کہنے سے معنی پورا ہوتا ہے، بندہ کہنے سے معنی پورا ہوتا ہے۔ اپنا بندہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اقبال سے پوچھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ماں سراپا انتظار او منتظر۔ بندہ ہونے میں اور اس کا بندہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بندہ وہ ہے جو انتظار کرے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں انتظار کرتے رہے۔ عبد وہ جو معراج کا انتظار کرے، اور عبد ہی وہ کہ معراج جس کا انتظار کرے۔ بلاغت کا ایک عربی لغت کے اندر قاعدہ ہے کہ بعض اوقات جو اضافت کی جاتی ہے، یہاں پر بھی اضافت ہو رہی ہے، عبد مضاف بن رہا ہے اور ہی ضمیر مجرور متصل یہ اس کا مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو بعض اوقات جو اضافت کی جاتی ہے یہ مضاف الیہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس طرح ایک مثال ھذا خادمی، یہ میرا غلام ہے، تو اس میں اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ قسم کا غلام میرا ہے۔ چلیں آپ ساری بات کو یوں سمجھ لیں، عبد وہ غلام ہے کہ جس کی عزت رب کی نسبت سے ہو، اور عبد ہی وہ اعلیٰ غلام ہے کہ جس کی عبدیت سے مولا کی عظمت ظاہر ہو رہی ہو۔ رب تو خود ناز کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، یہ وہ سونا رسول ہے، یہ سونے مکھڑے والے کو میں نے بھیجا ہے۔ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ جو انتظار کرے، اور عبد ہی وہ کہ عرش کے قدسی جس کی بلائیں لے۔ عبدہو دہر است و دہر از عبدہو است، ما ہما رنگیم او بے رنگ و بو۔ عبدہو سے زمانہ ہے اور زمانہ عبدہو سے پیدا ہوتا ہے، ہم رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں، وہ بے رنگ و بو ہے۔ عبدہو چندو چگون کائنات، عبدہو راز درون کائنات۔ عبدہو کائنات کا معیار ہے، آپ دو لفظوں میں ساری بات کو سمجھیے۔ عبدہو وجہ تخلیق کائنات ہے، جے تینوں بنایا نہ ہندا، رب نے اے فلک سجایا نہ ہندا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ساتھیو یہاں پر اس میں تنکیر لا کر بتا دیا کہ ساری رات نہیں، رات کے مختصر سے حصے کے اندر حضور کو اتنی لمبی سیر کروائی گئی۔ علامہ بصیری اس رات کے بارے میں لکھتے ہیں سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، کہ حضور نے رات کے اندر حرم سے حرم تک سیر کی۔ حضور نے اس طرح سیر کی جس طرح چاند کالی رات میں سیر کرتا ہے۔ اب ساتھیو ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیر کو رات کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا بڑا واقعہ اگر دن میں روح پذیر ہوا ہوتا تو کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہتا، مخالفین کو طعن و تشنیع کا موقع نہ ملتا، پھر اس کو رات کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے اس کی جتنی وجوہات بتائی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے انما جعل لیلا تمکینا لتخصیص المقام محبتی، کیونکہ رات محبوبوں کے رل بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں جم کے بیٹھیں کبھی ایسی بھی ملاقات تو ہو، جم کے بیٹھیں کبھی ایسی بھی ملاقات تو ہو، تم کہو شام ہوئی میں یہ کہوں رات تو ہو۔ تو حضور کی شان محبوبیت کا اقتضا یہی تھا کہ یہ سیر رات کو ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ساتھیو 27 رجب شب سموار حضور علیہ السلام عشاء کی فرض نماز کی بعد والی 2 رکعات پڑھ کر بستر پر استراحت فرما ہے۔ جبریل امین رب کا حکم لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ساتھیو یہ وہی سما تھا، یہ وہی گھڑیاں تھیں کہ جس میں خدا کو سجود، نبی پر درود، مداح کو جنت، جنت کو امت، امت کو شفاعت، شفاعت کو وجاہت، فقیروں کو ثروت، حزینوں کو عشرت، آنکھوں کو نور اور دلوں کو سرور نصیب ہونا تھا۔ یہ وہی سہانی گھڑیاں تھیں کہ جس میں دارین کے دولہا کو شبستان والا سے مسجد اعلیٰ، مسجد اعلیٰ سے بزم بالا اور بزم بالا سے مقصد والا تک لے جایا جانا تھا۔ یہ وہی گھڑیاں تھیں کہ پائے سمک سے تاج سما تک، فرش خاک سے عرش پاک تک سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا ڈنکا بجنا تھا۔ یہ وہی گھڑیاں تھیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، حضور ام ہانی کے گھر تشریف ہیں۔ ساتھیو محبوب کی شان محبوبی دیکھیے، جہاں حضور علیہ السلام یبیتون لربہم کا مظہر یتم بن کر ساری رات عبادت میں جاگ کر گزارتے ہیں، یہاں تک کہ رب خود کہتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا تو آرام کر لیا کریں، ساری رات ہی عبادت کرتے ہیں، آج وہ سر شام ہی بستر پر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے، نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لنترانی ہے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ حضرت جبریل امین ام ہانی کے گھر کی چھت سے حاضر ہوتے ہیں۔ اب ایک اور امتحان ہے، حضور کو بیدار کس طرح کریں۔ چلیں اس ماجرے کو عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں برو مالید پر کالے خواجہ برخیز کہ امشب خوابت آمد دولت انگیز، کہ وہ اپنے کافوری ہونٹوں کو حضور کے قدموں سے لگاتا ہے۔ اس کا آسان ترجمہ کچھ یوں کر لیتے ہیں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں، بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہو یانے عرش بریدیاں گلیاں۔ حضور بیدار ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل کہاں آئے ہو؟ جبریل نے عرض کی یا محمد ان ربی تعالی بعثنی الیک امرنی بک فی ہذہ اللیلۃ بکرامۃ، مجھے رب نے بھیجا ہے کہ اسی شب میں آپ کو تعظیم و تکریم کے ساتھ لے جاؤں، لم یکرم بہا قبلک ولا یکرم بہا احد بعدک، اس سے پہلے نہ کسی کی تعظیم ہوئی نہ اس کے بعد کسی کی تعظیم ہوگی۔ آپ چاہیں تو اپنے رب کو دیکھیں، اس سے کلام کریں، اس کے عجائبات، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا مشاہدہ کریں۔ المختصر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے براق کو لایا گیا، حضور براق پر سوار ہوئے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے۔ اب اس روانگی کا نقشہ شاعر یوں کھینچتا ہے، لے شاخ کو مرکب یوں اڑا، لے شاخ کو مرکب یوں اڑا، دل لے کے جیسے دل ربا، صدر الاولا بالا چلا، آقا چلا مولا چلا، عالی سوے آلہ چلا، ماہ جہاں آرا چلا، وہ پیاری ادا والا چلا، حوریں تکیں جس کی بھبن، وہ عرش قطارہ چلا، اللہ کا پیارا چلا۔ جب مرکب خیر الورا بیت المقدس میں گیا، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں آئے، انبیاء کی امامت کروائی۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر آیا، ہمان اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اب حضور بیت المقدس سے نکلے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کو پار کیا۔ سدرہ آ گئی، معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرہ آیا کوئی نہ رہا، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اب حضور نے جبریل سے کہا، اب اس کا نقشہ شیخ سعدی شیرازی یوں کھینچتے ہیں، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حاملے وہی برتر خرام، سردار بیت الحرام نے جبریل سے کہا، اے وہی کے لانے والے چلیے، چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا یافتی، آپ نے اپنی دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو اب میرے ساتھ چلیے، مجھ سے اعراض کیوں کر رہی ہے؟ بگفتہ فراتر مجالم نمانت، بگفتہ فراتر مجالم نمانت، بمانت کے نئے روئے بالم نمانت، کہتے اب میں ایسے مقام پر آ گیا ہوں مجھ میں طاقت نہیں رہی، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں بال کی نوک کے برابر قدم بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل کو رخصت کیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مقام پر آ گئے کہ چاروں جانب سے انوار غیب کی پہم تجلیوں نے راستہ بھر دیا۔ رف رف کے بعد اب ایک ایسا مقام آیا کہ پیکر جمال پیکر وصال تنہا ہے، ہاتف سے آواز آتی ہے، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے لہجے میں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بڑے اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھا، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ پھر اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ قاب قوسین او ادنا کا درجہ مل گیا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچڑے گلے ملے تھے۔ پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا کا تخلیہ حاصل ہوا۔ جب پہنچے آخر عرش تک، جب پہنچے آخر عرش تک، پردے گئے اٹھ یک بیک، کچھ اور ہی پائی چمک، کچھ اور ہی دیکھی جھلک۔ یہ وہ سما تھا کہ سمک سے سما تک ایک گلگلائے شادمانی و تنتنائے کامرانی بلند ہوا۔ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی قسمت پر شاداں خرسن تھا۔ یہ وہ سما تھا ساتھیو، زمین آسماں کے آگے جھک کر کہہ رہی تھی، آج تو جلوہ گاہ دل ربائی بنا ہوا ہے۔ آسماں زمین پر قربان ہو کر کہہ رہا تھا، یہ دولت تیرے گھر سے پائی ہے۔
اب ساتھیوں، ان میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ محبوب جانے یا محب جانے، جانے والا جانے بلوانے والا جانے، کب کہاں یہ زمان و مکان کے لیے آئے گا۔ جدھر وہ گئے، جدھر حضور رونق افروز ہوئے، وہاں نہ زماں تھا نہ مکان تھا۔ باتیں کیا ہوئی محبوب و محب کے سوا کوئی نہیں جانتا، الا ماشاء اللہ جو محبوب نے بتا دی۔ ویسے بھی جو عاشق و معشوق کی رمزیں ہوتی ہیں یہ کوئی کم ہی جانتا ہے۔ وہ ایک فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے میاں عاشق و معشوق رمزیست، میاں عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ جو عاشق و معشوق کی رمز ہوتی ہے کرامن کاتبین کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ چلیں ساری گفتگو کو ان اشعار میں سمجھیے۔ سی راز معراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتے، جبرائیل سی سد لے جان والا، باز آخدے بن دروازیاں تے کیویں پہنچے عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے کی دخل ہے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ اللہ اکبر۔ دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم داں ٹوٹ گئے، ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ہم، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سادی تو کہہ گئے تھے نہ حسن اشکایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔